हाँ, इब्न मुलजिम पे लानत की जाती है, उसी तरह अबू लुलु फिरोज पे भी लानत की जाए। अबू लुलु फिरोज कौन है? हजरत उमर का खबीस झूठ बोल रहे हैं। मैं नहीं जानता इसका किरदार है। अच्छा, अबू वाक़या गुजरा है, अबू लुलु फिरोज कौन थे, क्यों मारा था उन्होंने, मुझे नहीं मालूम, मालूमात नहीं। अच्छा, अगर कुछ उनके बारे में बात की भी जाती है तो शिया को उसे हीरो बना के नहीं पेश करता। शिया के नज़दीक को कोई हीरो नहीं है। एक बहरहाल एक शायद वो कोई मुग़ीर इब्न शुबा ने उनके पैसे नहीं दिए थे, वो शिकायत लेकर आया हज़रत उमर के पास। हज़रत उमर ने भी उनका साथ नहीं दिया, उसने उस मुग़ीर इब्न शुबा के गुस्से में और हज़रत उमर के साथ ना देने पर उन पर भी हमला कर दिया। तो एक ना कोई मजहबी कत्ल था वो, ना कोई दीनी कत्ल था वो, ना ही जो है वो दीन की बुनियाद पर वो कत्ल हुआ था, ना कोई उन्वान शहादत उसमें आएगा। इसलिए कि मजलूमन मक़हूरन मजबूरन किसी के ऊपर हमला कर देना वो अलग बात है, लेकिन कोई नमाज पढ़ते हुए कोई दीन अल्लाह रसूल की खातिर कोई मारा जाए या मारने वाला इस नियत से मार रहा हो, तब तो फैसले किए जाएंगे। वो एक ज़ाती मसला था शायद, मुझे जो मालूमात है। देखिए, पहली बात तो ये नहीं कि मुग़ीरा इब्न शुबा ने उनसे कोई काम किया था और उनका पैसा नहीं दिया था। मामला ये था कि अबू लुलु ये मजूसी था। हजरत उमर के जमाने में ईरान फतेह हुआ, तो ईरान फतेह होने के बाद जिन फारसियों को गुलाम बनाया गया उन्हीं में से एक ये भी था, अबू लुलु फिरोज। इसका मुल्क फतेह किया था। फतेह किसने किया था? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने किया था। ये कैसे गुलाम बना था? जब इसका मुल्क फतेह हुआ तो इसको गुलाम बना लिया गया। हजरत उमर की पॉलिसी ये थी कि हजरत उमर ये कहते थे कि ये जो नए मफ्तूहा इलाके हैं, इनमें जिन लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है उनको मदीना ना लाया जाए, क्योंकि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये बात, इसका एहसास पहले से था कि ये जो मफ्तूहा इलाकों के गुलाम हैं, इनके दिल में बहरहाल मुसलमानों के लिए बुग़्ज़ है, एक नफरत है, क्योंकि इनके इलाके मुसलमानों ने फतेह किए हैं, इनकी तहजीब खत्म कर दी गई है, तो इनके दिल में एक बुग़्ज़ है और ये बुग़्ज़ कहीं ना कहीं से निकल सकता है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान ये था कि ऐसे जो मफ्तूहा नए नए इलाके हैं उनके गुलामों को मदीना ना लाया जाए। लेकिन बाज लोगों को हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खास मसलिहत कहते, स्पेशल इजाजत दे देते थे। हजरत मुग़ीरा इब्न शुबा ने भी हजरत उमर से इस गुलाम के मामले में इजाजत मांगी थी, तो एक स्पेशल इजाजत हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इनको दे दी थी कि तुम अपने मजूसी गुलाम को मदीना में रख सकते हो। मामला ये नहीं था कि मुग़ीरा इब्न शुबा ने इनसे कोई काम कराया था और पैसा नहीं दिया था। मामला ये था कि पहले जमाने में जो गुलाम होते थे ना, उन गुलामों से उनके आका कुछ ना कुछ महसूल लेते थे कि भाई तुम जाओ काम करो और कमा करके तुम्हारा कुछ पैसा मैं, क्योंकि तुम मेरे गुलाम हो, मैं तुम्हारा मालिक हूं, तो माहाना या रोजाना की बुनियाद पर कुछ पैसा मैं तुमसे लूंगा। तो हजरत मुग़ीरा इब्न शुबा ने 4 दिरहम का महसूल इसके ऊपर तय किया था, क्योंकि ये एक माहिर कारीगर था और इसकी माहिर कारीगरी की वजह से हजरत मुग़ीरा इब्न शुबा ने कहा था कि इसको मदीना में रहने दिया जाए, इससे फायदा उठाया जा सकता है, एक माहिर कारीगर है। तो क्योंकि वो एक माहिर कारीगर था, तो 4 दिरहम रोजाना का महसूल उसके ऊपर हजरत मुग़ीरा इब्न शुबा ने लगाया था कि तुम अपना काम करो, जो कमाना है कमाओ, रोजाना का 4 दिरहम तुम मुझको दोगे लगे, बाकी जो बचेगा वो तुम्हारा। तो इसने आकर के हजरत उमर से ये शिकायत की कि भाई ये 4 दिरहम का महसूल मुझ पर ज्यादा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला ने उसको सिर्फ नसीहत की कि अल्लाह ताला से डरो और जो तुम्हारे मालिक है उसके साथ खैरखाई करो। हजरत उमर के दिल में ये बात थी कि जब हजरत मुग़ीरा इब्न शुबा से मिलेंगे तो इस पर नरमी करने के बारे में बात करेंगे। तो ऐसा नहीं कि मुग़ीरा इब्न शुबा ने कोई काम कराया था, उसका पैसा नहीं दिया था, जैसा कि झूठा बंदा बोल रहे हैं। मामला ये था कि हजरत मुग़ीरा का गुलाम था और हजरत मुग़ीरा ने इसके ऊपर जो महसूल लगाया था, तो उसको शिकायत थी कि ये महसूल ज्यादा है, इसकी तखफीफ करनी चाहिए। ये शिकायत लेकर के हजरत उमर के पास गया था। हजरत उमर ने दिल में तो ये सोचा था कि मैं बात करूंगा, लेकिन उस वक्त इसको नसीहत की थी कि तुम अपने मालिक के साथ खैरखाई करो। अच्छा, अगर इसको सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम होता कि उसके ऊपर महसूल ज्यादा लगा दिया गया है जो कम होना चाहिए, तो महसूल किसने लगाया था? ये ज्यादा पैसा कौन वसूल कर रहा था? हजरत मुग़ीरा इब्न शुबा वसूल कर रहे थे, तो ये हमला हजरत मुग़ीरा इब्न शुबा पे करता। समझने की बात यह है कि अगर ये सिर्फ दुनिया के एक मामले का मसला होता, सिर्फ पैसे के लेन देन और दुनिया का मसला होता, तो ये अबू लुलु फिरोज जाकर के हजरत मुग़ीरा इब्न शुबा पे हमला करता, क्योंकि जुल्म तो उसके हिसाब से मुग़ीरा इब्न शुबा कर रहे थे। इसने हजरत उमर को क्यों कत्ल किया? हर मुअर्रिख ये बात जानता है, बल्कि एक आम सा तारीख का तालिब इल्म भी ये बात समझता है कि हजरत उमर पर कातिलाना हमला करने का मसला ये 4 दिरहम का मसला नहीं था। 4 दिरहम की वजह से कोई अपनी जान खतरे में नहीं डालता है कि 4 दिरहम उसके ऊपर ज्यादा टैक्स लगा दिया गया है तो जाकर के सीधा खलीफतुल मुस्लिमीन पे हमला कर देगा। मसला ये था कि ये मजूसी था, इसका जो मुल्क था ईरान, उसको फतेह कर लिया गया था, और फतेह करने वाली शख्सियत किसकी थी? हजरत उमर इब्न खत्ताब की शख्सियत थी। इसको हजरत उमर से असल बुग़्ज़ ये नहीं था कि इसने हजरत उमर से सिफारिश की थी तो इसकी सिफारिश कबूल नहीं हुई। इसको असल बुग़्ज़ ये था कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इसका मुल्क फतेह किया था। इन मजूसियों को भी हजरत उमर से इसलिए बुग़्ज़ है, उस मजूसी को भी हजरत उमर से इसीलिए बुग़्ज़ था कि उसका मुल्क हजरत उमर ने फतेह कर लिया था। असल दिल में उसके लिए ये बात थी। भाई अगर सिर्फ 4 दिरहम का मसला होता तो ये दूसरे तरीके से भी कम करा सकता था। अगर मसला सिर्फ पैसे का था तो मुग़ीरा इब्न शुबा पे हमला करता, या हजरत उमर ही से नाचाकी होती तो सिर्फ हजरत उमर पर हमला करता ना। लेकिन जब इसने हजरत उमर पर हमला किया तो हजरत उमर के साथ साथ 17 सहाबा को जख्मी किया इसने। ये जो इतना जान पर 4 दिरहम के लिए कोई जान पर खेल करके किसी पे हमला नहीं करता है। 17 सहाबा को जख्मी किया, जिनमें से 5 सहाबा तो फौरन वफात पा गए। 5 सहाबा फौरन वफात पा गए। अगर मसला सिर्फ पैसों का होता तो हजरत उमर पे हमला करता, लेकिन उसने सिर्फ हजरत उमर पे नहीं
پوری مسلمانوں کی جماعت پہ حملہ کیا. ہر تاریخ پڑھنے والا یہ بات سمجھتا ہے کہ اصل مسئلہ پیسے کا نہیں تھا, اصل مسئلہ اس مجوسی کے دل میں بغض تھا حضرت عمر کو لے کر کے, کیونکہ حضرت عمر نے اس کا ملک فتح کیا تھا. یہ پیچھے اصل اس کی نیت یہ تھی. بظاہر گرچہ کہ پیسے کا معاملہ بنا, لیکن اصل مسئلہ پیسے کا نہیں تھا. چلائیں آگے بات. نہ کوئی عنوان شہادت اس میں آئے گا, اس لیے کہ مظلوماً مقہوراً مجبوراً کسی کے اوپر حملہ کر دینا وہ علیحدہ بات ہے, لیکن کوئی نماز پڑھتے ہوئے کوئی دین اللہ رسول کی خاطر کوئی مارا جائے یا مارنے والا اس نیت سے مظلوماً مقہوراً یہ کس کو کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے مظلوم تھا, ابو لولو فیروز مظلوم تھا, اور مظلوم اور مجبور ہو کر کے اس نے حملہ کیا, تو عنوان شہادت اس پہ نہیں آئے گا. یہ خبیث کی اولاد, عنوان شہادت کس پر آئے گا کس پر نہیں آئے گا یہ تم فیصلہ کرو گے کہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا, رسول اللہ فیصلہ کریں گے. حضرت عمر کی وفات شہادت کی وفات ہے, یہ فیصلہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. صحیح بخاری کی روایت ہے, زید بھائی وہ حدیث لگا دیں 3686. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سعید النبی صلی اللہ علیہ وسلم الی احد ومعه ابو بکر وعمر وعثمان. صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احد پر چڑھے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ابو بکر تھے, عمر تھے, عثمان تھے. فرجف بہن, تو جب اللہ کے نبی حضرت ابو بکر, حضرت عمر, حضرت عثمان احد کے اوپر چڑھے تو وہ احد ہلنے لگا. فرجف بہن, حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ احد ہلنے لگا. فضربہ برجلہ, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیروں سے اس احد پہاڑ کو مارا. قالا, اور فرمایا اسمت احد فما علیک الا نبی وصدیق وشہیدان. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے احد ٹھہر جا. کیوں؟ فما علیکا, کیونکہ تم پر نہیں ہے, الا نبی, مگر ایک نبی, اور صدیق, اور ایک صدیق, اور شہیدان, اور دو شہید. اللہ کے نبی تھے, دوسرے کون تھے؟ ابو بکر جو کہ صدیق جن کو کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, وہ اور عمر اور عثمان تھے شہیدان, دو شہید موجود تھے. حضرت عمر کی شہادت کی گواہی دینے والے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ظاہر سی بات ہے یہ گواہی اپنی طرف سے نہیں دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تھا کہ حضرت عمر اور حضرت عثمان شہادت کی موت پائیں گے, شہادت کی وفات ہوگی ان کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کہہ رہے ہیں کہ عمر شہید ہے, اور یہ خبیث کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی شہادت کا عنوان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے حضرت عمر کی شہادت کی موت شہادت کی موت ہے کہ نہیں, یا تم زیادہ جانتے ہو؟ رسول اللہ زیادہ جانتے ہیں یا تم زیادہ جانتے ہو؟ جن کی موت کو اللہ اور اس کے رسول نے شہادت کی موت قرار دے دیا ہو, تم جیسے خبیث لوگ ان کی شہادت کا انکار کر سکتے ہیں؟ یہ تو حضرت عمر کی فضیلت ہے بھائی. حضرت عمر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کی سیرت میں آپ پڑھیں, حضرت عمر مسلسل دعائیں کرتے تھے. ان کی ایک بڑی پیاری دعا ہے, اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک, کہ اللہ تعالیٰ مجھے تیری راستے میں شہادت کی موت نصیب فرما, اور میری موت تیرے نبی کے شہر میں آئے. تو ان کی جو بیٹی تھی حفصہ, وہ کہتی تھی یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ شہادت کی بھی موت چاہتے ہیں اور مدینہ میں موت چاہتے ہیں, تو مدینہ میں کیسے شہید ہوں گے؟ یہ تو ناممکن چیز ہے. تو حضرت عمر نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ممکن ہو جائے گا, اور اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کی یہ دعا قبول فرمائی کہ ان کو مدینے میں شہادت کی موت آئی, حالت نماز میں ان پر حملہ کیا گیا. تو یہ پوری جو بات یہ بندہ کہہ رہا ہے نا, یہ اس کے جواب کے لیے حدیث ہی کافی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کی وفات کو شہادت کی موت قرار دیا ہے, اور ان کے بارے میں پیشین گوئی اللہ کے نبی نے اپنی زندگی ہی میں فرما دی تھی کہ ان کی موت شہادت کی موت ہونے والی ہے. تو عجیب بات ہے کہ ایک مجوسی ان کو قتل کر رہا ہے, نماز کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو شہید کہہ رہے ہیں, اور یہ خبیث اپنے دل کا بوجھ نکالنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ شہادت کی موت نہیں ہے. اچھا, ابو واقعہ گزرا ہے, ابو لولو فیروز کون تھے, کیوں مارا تھا انہوں نے, کون تھے؟ تھوڑا سا رکیں اور دیکھیں کتنی عزت سے نام لے رہا ہے یہ, کون تھے ایسے ہی. ہاں, یہ جو اتنی عزت سے بول رہا ہے کون تھے, ایک طرف یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نہیں جانتا ابو لولو فیروز کون ہے, پھر اتنی ڈیٹیل کے ساتھ بتا بھی رہا ہے کہ کون تھا, کیوں قتل کیا, کون تھے بلکہ بول رہا ہے, اتنی عزت کے ساتھ نام لے رہا ہے. آپ دیکھیں کہ ہم جو بار بار اپنی اسٹریم میں کہتے ہیں نا کہ شیعہ کے یہاں جھوٹ ان کے دین کا حصہ ہے, اور دیکھیں گے لائیو کیسے جھوٹ بول رہا ہے. گفتگو کے آغاز میں کہہ رہا ہے میں نہیں جانتا کون تھے, اس کے بعد پوری ڈیٹیل بھی بتا رہے ہیں. گفتگو کے آغاز میں کہہ رہا ہے میں جانتا بھی نہیں کہ تفصیلات کیا ہیں, اور نہیں جاننے کے باوجود اتنا بڑا دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے جو حضرت عمر کو قتل کیا تھا وہ کوئی مذہبی قتل تھا ہی نہیں. اگر نہیں جانتا ہے تو خاموش رہتا, بول دیتا مجھے نہیں معلوم ہے, جانتا بھی نہیں ہے, اور جہالت کی بنیاد پر بھی اتنا بڑا دعویٰ کر دیا کہ اس نے جو قتل کیا تھا وہ کوئی مذہبی, کوئی دین کی وجہ سے قتل نہیں کیا تھا. یہ ان کی خباثت ہے, یہ ان کے دین کا حصہ ہے, کیونکہ جھوٹ بولنا ان کے مسلک میں جھوٹ بولے بغیر چاہ رہے نہیں ہے نا. تو یہ لائیو جھوٹ بول رہا ہے, ایک طرف کہہ رہا ہے میں نہیں جانتا, اور دوسری طرف پوری تفصیلات بھی بیان کر رہا ہے. آگے بڑھائیں. معلومات اگر کچھ ان کے بارے میں بات کی بھی جاتی ہے تو شیعہ کو اسے ہیرو بنا کے نہیں پیش کرتا, شیعہ کے نزدیک کوئی ہیرو نہیں ہے. ایک بہرحال آپ دیکھیں گے کہ شیعہ مصادر کے اندر
ابو لولو فیروز کو ایک بہت بڑا آدمی بنا کر کے پیش کیا جاتا ہے. یہ جو حضرت عمر کا قاتل ہے اس کو بابا شجاع الدین کے نام سے باقاعدہ اس کی ایک مزار ایران میں بنائی گئی ہے, اور شیعہ کتابوں کے اندر دیکھیں گے تو یہ باقاعدہ ابو لولو فیروز کے لیے دعائیہ کلمات کہتے ہیں. ابھی مجھے یاد آ رہا ہے, میرے پاس ایک نص انشاءاللہ تعالی میں وہ ابھی پروگرام کے آخر میں شیئر کروں گا. تو جو سوال کرنے والا ہے اس کے سوال کے پیچھے مقصد بھی یہی ہے کہ شیعہ مصادر میں شیعہ حضرات کے ہاں حضرت عمر کے قاتل کو نیک بنا کر کے, دیکھیے یہ آپ کے سامنے ویکیپیڈیا کا ایک پیج بھی موجود ہے کہ ایران میں کاشان کے مقام پر باقاعدہ حضرت عمر کے قاتل کا ایک مزار بنایا گیا ہے, بلکہ حضرت عمر کے قتل کے دن کو یہ باقاعدہ سیلیبریٹ کرتے ہیں, عید کی طرح مناتے ہیں. اور ان کی کتابوں میں یہاں تک بات لکھی ہوئی کہ یہ ابو لولو فیروز نے اہل بیت کا بدلہ لیا تھا, کیونکہ یہ اپنے طور پہ حضرت عمر کے بارے میں جھوٹی بات گڑ کر کے پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت فاطمہ کے گھر کا دروازہ توڑ دیا تھا یا ان کو تکلیف پہنچائی تھی. تو یہ کہتا ہے کہ اس نے حضرت فاطمہ کا بدلہ لیا تھا. یہ شیعہ حضرات کے ان کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے, عوام میں یہ بات مشہور ہے. تو جو اینکر ہے اس نے بہت ایک ویلڈ سوال کیا ہے کہ شیعوں کے ہاں ایک طرف ابن ملجم کو آپ لعنت بھیجتے ہیں کیونکہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا, دوسری طرف ابو لولو فیروز کی آپ تعریف کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے یا ہلاک کو برباد کرے جو صحابہ کرام کے لیے ایسا بغض دل کے اندر پال کے رکھتے ہیں اور وقتاً فوقتاً یہ لوگ نکالتے رہتے ہیں. اس لیے جن لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے, جو لوگ ان کی حقیقتوں کو جانتے ہیں نا, ان کے دل میں کبھی بھی ان رافضیوں کے لیے محبت نہیں ہو سکتی. یہ جو تحریکین سے محبت کرتے ہیں نا, ان کو اس لیے محبت ہے کیونکہ ان تحریکیوں کے دلوں میں صحابہ کے لیے کوئی محبت نہیں. جو صحابہ سے محبت اور ان رافضیوں سے محبت ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. جی چلا دیں, سے مار رہا ہوں تب تو فیصلے کیے جائیں گے. وہ ایک ذاتی مسئلہ تھا شاید, مجھے جو معلومات ہے پوری معلومات بھی نہیں. پورا وقت سنانے کے بعد یہ بدبخت کہتا ہے کہ مجھے پوری معلومات بھی نہیں. پوری بات بتا رہے اپنی طرف سے, فیصلہ بھی سنا دے رہا ہے کہ وہ موت شہادت کی موت نہیں تھی, اور آخر میں کہہ رہے ہیں مجھے پوری معلومات بھی نہیں.